اگر اس سے اور بڑی مسجد میں چلے جائیں ثواب بڑھتا جاتا ہے، چونکہ پاکیزگی رب کی نظروں میں بڑھتی جاتی ہے۔ اب وہ حرم جہاں میرے نبی کے قدم لگے، میرے نبی گھومتے پھرتے رہے، میرے نبی سجدے کرتے رہے، رب نے فرمایا کہ ہم نے اس حرم کو ایسی پاکیزگی اور طہارت عطا کر دی کہ وہاں جو جائے گا ایک نماز ادا کرے گا 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے گا، 1,00,000 نماز کا رب اجر عطا فرمائے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا، اگر میرے نبی کی قدموں کی برکت یہ ہے تو پھر میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کیا ہوگی؟ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کیا ہوگی؟ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کیا ہوگی؟ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے کعبہ میں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مکہ جو ہے نا وہ والے سرنگو ہو چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بتوں کو گرا چکے ہیں۔ فضالہ جوانی کے جوش میں اور اپنے پرانے عقیدے کی جو ہے نا محبت میں اتنا غلطاں ہے کہ کہتا ہے کہ حضور کے چہرے کو دیکھا اور اتنی دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ دل کہا بس ابھی کے ابھی ان کو نعوذ باللہ ان کا وجود ختم کر دوں۔ خنجر چھپا لیا اپنی بغل میں، آپ کے پیچھے پیچھے طواف کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دل کی بات سمجھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات مختصر کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ فضالہ کے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہیں، دل کے مقام پر رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اس دنیا میں، انبیاء سب سے مشکل کام کرتے تھے۔ وہ کیا کام تھا کہ دلوں کو بدلنا، وہ کام کیا تھا لوگوں کی سوچوں کو بدلنا۔ کوئی نہیں بدل سکتا ہے، سوچوں کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے، عقیدے کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے، جذبات کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ فضالہ کہتے ہیں جو ہی نبی پاک کا ہاتھ لگا میرے سینے میں جو نفرت کے جذبات تھے وہ ختم ہو گئے۔ وہی شخصیت جو کچھ لمحے پہلے مجھے سب سے زیادہ مغبوط تھی، وہی شخصیت سب سے زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے، یہ میرے نبی کے ہاتھ کی برکت۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، اگر ہاتھوں کی برکت ایسی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی برکت کیسی ہوگی؟ حضور کی آنکھوں کی برکت کیسی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی برکت کیسی ہوگی جو حضور کے جسم سے لگ کر جنا وہ گرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کی والدہ جنا وہ آپ کا پسینہ مبارک، آپ ان کے گھر میں قیلولہ فرما رہی ہیں، پسینہ مبارک جسم پر موجود ہے، اس پسینے کو اکٹھا کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ اس میں اتنی خوشبو ہوا کرتی ہے کہ کسی اور عطر میں نہیں ہے، میں اس پسینے کو اپنے عطر میں استعمال کرتی ہوں اور ایک قطرہ ڈالتی ہوں، اس عطر کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی خوشبو بدل جاتی ہے۔ میرے نبی بات چونکہ میں نے مختصر رکھنی ہے اس لیے بات کو میں وہ جلدی کر رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر نبی کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ روح زمین پاک ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی برکت یہ ہے کہ دل کے جذبات بدل جاتے ہیں، پسینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس خوشبو میں کہ جیسی کوئی خوشبو روح زمین پر میسر نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے نبی کے خون کی برکت کیسی ہوگی، میرے نبی کے خون کی برکت کیسی ہوگی۔ اور پھر اسی وقت جواب آتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھو۔ رب کائنات نے اپنے نبی کے خون کی برکت کا ذکر قرآن میں کر دیا، ان کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے کہہ دیا اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت رسول، اللہ نے تم سے ہر قسم کے نجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاتے ہیں تو جن کے آنے سے جن کے قدم لگنے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، جن کے ہاتھ لگنے سے انسان کے دل پاک ہو جاتے ہیں، جن کے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں، ان کے خون کی برکت کا کیا کہنا کہ جو رہتی دنیا تک قرآن گواہی دیتا رہے گا
کہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہماری زندگی گزرے، آپ کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے، اور قیامت کے دن حضور کے لوائے حمد کے نیچے رب جگہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس بات کی تفصیلات پھر کبھی ذکر کریں گے۔ آج